السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہید کو زیادہ لمبا نہیں، بات اسی جگہ سے شروع۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے طلباء کرام اور معزز سامعین، بڑے چھوٹے جتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تمام کون؟ اللہ کے بندے۔ ہم تمام کون؟ اللہ کے بندے۔ میری پیدائش بھی اسی نے دی، موت بھی، حیات بھی اسی کی دی ہوئی، موت بھی اسی کا ہی، آنا بھی اسی کی مرضی، جانا بھی۔ ہم اپنے بچوں کو جب چاہے لا نہیں سکتے۔ شادی کے کسی کے 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال 12 سال ہو گئے، پریشان ہیں، بچے ہوتے ہی نہیں۔ بچے ڈاکٹر دیں گے، کون؟ اللہ دیں گے۔ تو آنے کی وقت میرے پاس نہیں، بھیجنے والا ہو۔ آنے کا اختیار میرے پاس نہیں، جب چاہیں آئیں نہیں۔ کسی کو اللہ نے 10 ماہ میں بھیجا، 15 ماہ میں بھیجا، کسی کو 2 سال میں بھیجا، کسی کو 8 ماہ میں لایا، اور کسی کو 12 ماہ میں لایا، اور کسی کو 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ کے اوپر سے ہی بچہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ 6 ماہ کے اوپر سے بچہ آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہم نہیں لا سکتے۔ جاتے وقت بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، مرضی اسی کی ہے، وہ جب چاہے بھیجے اور جب چاہے بلائے۔ لیکن درمیان میں ایک وقت دیا ہے اللہ نے، درمیان میں ایک وقت دیا ہے، کسی کی 60، کسی کی 70، کسی کی 80، کسی کی 90، کسی کی 100، کسی کی 40، کسی کی 20، کسی کی 25، اور کوئی پیدا ہونے کے بعد ہی چلا جاتا ہے۔ یہ جو وقت ہے، یہ وقت 70 سال کے اندر، 20 سال کے اندر، 30 سال کے اندر اللہ نے تھوڑی بہت کچھ چیزوں میں اختیار اللہ نے دی ہوئی ہے، سب چیزوں میں نہیں، کچھ چیزوں میں اللہ نے اختیار دی ہوئی ہے۔ اور اختیار اس لیے دیا ہے کہ میرا بندہ، میں نے تجھے بھیجا ہے اور پھر میرے ہی پاس آنا ہے، اور یہ جو جگہ ہے یہ رہنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ الدنیا دار الغرار والآخرت دار القرار۔ دنیا جو ہے چلنے کی جگہ ہے، آخرت جو ہے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ دنیا چلنے کی جگہ، آخرت ٹھہرنے کی جگہ۔ دنیا میں کوئی چیز قائم رہتی ہی نہیں۔ آج بچے کل بوڑھے، آج بیٹا کل دادا، آج بیٹا کل باپ، کوئی چیز ٹھہرتا ہی نہیں۔ درخت آج لگاؤ 10 ماہ بعد دیکھ لو، ٹھہرنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ ٹھہرنے کی جگہ اگر ہے، وہ ہے کیا؟ جنت۔ بولو کیا؟ جنت۔ اور مومن کا ٹھکانہ کیا ہے؟ مومن کا ٹھکانہ کیا ہے؟ مومن کا رہنے کا جگہ جنت، عیش کی جگہ جنت، عشرت کی جگہ جنت، خوشی کا جگہ جنت، چین کی جگہ جنت، امن کی جگہ جنت، راحت کی جگہ جنت۔ مومن کا ٹھکانہ اصل ہے ہی جنت۔ پرایا گھر ہو، مکان بڑے ہوں، منزلہ 10 منزلیں ہوں، پرایا گھر مکان 10 منزلیں، اپنی گھر کوٹھری، بغاؤ خوشی کہاں ملتی ہے؟ دوسرے کے مکانات میں یا اپنے کوٹھری میں۔ اپنی کوٹھری میں ہی، یہاں کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کسی میں بھی ہاتھ دے سکتے ہو، کسی کو چھو بھی سکتے ہو، کسی کو لے بھی سکتے ہو، کسی چیز کو پی بھی سکتے ہو، کسی چیز کو توڑ بھی سکتے ہو، وہ اپنی ہے۔
لیکن وہ محلات میں کسی چیز میں ہاتھ دینے کے لیے اجازت کی ضرورت پڑتی ہے، کسی چیز کو لینے کے لیے اجازت کی ضرورت پڑتی ہے، کسی چیز کو پینے کے لیے پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا میں انسان جو ہے، یہ دنیا اللہ نے دیا ہے، یہ آخرت کے لیے دیا ہے۔ اللہ نے کہا سب چیز کو کھا نہیں سکتا، کھا وہی سکتا ہے جو تیرا رب نے کہا ہے، پی وہی سکتا ہے جس کو تیرا رب نے کہا ہے، اسی چیز میں ہاتھ دے سکتا ہے جس کو تیرا رب نے کہا ہے۔ جس کو چیز کو تیرا رب نے منع کیا اس کو نہ کھا بھی سکتا ہے، نہ پی بھی سکتا ہے، نہ دیکھ بھی سکتا ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ایمان والا کا آزادی جنت میں ہے۔ ایمان والا کی آزادی کہاں پہ ہے؟ جنت میں۔ مجھے جنت میں جانا ہے کہ نہیں؟ بولو ہاتھ اٹھاؤ، جانا ہے نا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے کہ اللہ یہ محفل اگر نبی والی محفل ہے، تیرے نبی نے فرمایا ہے جس جگہ میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہے، جس جگہ میں نبی پر درود پڑھی جاتی ہے، جس جگہ میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہے، جس جگہ میں نبی پر درود پڑھی جاتی ہے، سیرت و صورتوں کی بات ہوتی ہے، قرآن حدیثوں کی بات ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسی جگہ میں اللہ کے رحمت کے فرشتے رحمت نثار فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس جگہ کے بیٹھنے والے کو، اس جگہ کے پاس سے گزرنے والے کو، اس جگہ کی محفلوں میں آ کر جمنے والے کو اللہ نے فرمایا کہ میں مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ اگر تو نے مغفرت کا وعدہ رکھا ہے تو ہم تماموں کو معاف فرما دے۔ جس طریقے سے اس جگہ میں جمع کیا ہے تو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما دے۔ جائیں گے نا جنت الفردوس میں؟ انشاءاللہ جائیں گے کہ اللہ ہم تماموں کے ہاتھ پھیلا اٹھانے کو بھی قبول فرما لے۔ چراغ دیکھیں، چراغ جانو نہیں؟ چراغ دیکھیں، ایک چراغ جلتی ہے، شام سے جلاؤ، جلائی ہم نے، وہ جلتی رہی جلتی رہی جلتی رہی جلتی رہی، سحر کا وقت ہوا، صبح صادق آئی، سحر کا وقت ہوا، ہوا چلی اور بجھ گئی، ہوا چلی بجھ گئی۔ پھر دوسرے دن میں نے پھر جلایا، وہ جلی، جلنے کے بعد رات 12 بجے بجھ گئی، ہوا چلی پھر بجھی، پھر میں نے تیسرے دن جلایا، جلانے کو جلی، جلنے کے بعد تھوڑے دیر بعد بجھ گئی۔ علماء نے فرمایا یہ جو جلنے کی بیماری ہے، ہم جلاتے ہیں کسی چیز کو، یہ بجھ جاتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ بجھ جاتی ہے۔ کہ انسان کی زندگانی ہے، کبھی انسان بچپنا میں مرتا ہے، کبھی انسان جوانی میں مرتا ہے، کبھی انسان بڑھاپے میں مرتا ہے، یہ اس بتی کی طرح ہے۔ ہوا جب چلی، موت کی گھنٹی جس کی ڈاک آئی، جس کی بلاوٹ آئی، وہ اسی وقت اس کی موت آ گئی۔ وہ موت یا تو جوانی میں آ سکتی ہے، وہ موت یا تو بڑھاپے میں آ سکتا ہے، وہ موت یا تو بچپنا میں آ سکتی ہے، یعنی موت کا کوئی ٹھکانہ، موت کا کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں۔ تو مجھے چاہیے کیا؟ موت کی انتظار کرنا چاہیے کہ موت کی انتظار کس طریقے سے ہو۔ نامہ اعمال کو اپنے ساتھ ساتھ رکھو، نیک اعمال کرتے رہو، ذکر اللہ کرتے رہو، ایمان اپنے دلوں میں رکھو، دل و دماغ کے اندر اللہ کی وحدانیت رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ساتھ میں لے کر چلو۔ مرنا بھی ہو ایمان کے ساتھ ہو، جینا بھی ہو ایمان کے ساتھ ہو۔ ایمان کے بغیر نہ مجھے مرنا ہے، نہ ایمان کے بغیر نہ مجھے جینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جو اللہ نے فرما دیا کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ مرنا ہر ایک کو ہے اور لوٹ کے میرے پاس آنا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو کہا بیٹا دکان جا، دکان جائے گا، چاکلیٹ لینا، ساتھ میں سبزی لینا، فوراً لوٹ کے آنا۔ کیا کہتے ہیں؟ فوراً لوٹ کے آنا۔ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے، کیا سمجھ آتی ہے؟ میں نے اپنے بچوں کو گھر سے بھیجا، بچوں کو کہہ کے بھیجا کہ دکان میں جانا، جا کے لوٹ کے آنا۔ لوٹ کے کہاں پہ آئے گا؟ گھر میں۔ کہاں پہ؟ گھر میں۔ اللہ نے کہا ثم الینا ترجعون، میرے طرف لوٹ کے آؤ۔ میرا اصل مکان کہاں پہ ہے؟
تو آئے وہاں سے ہیں، عالم ارواح سے. کہاں سے؟ عالم ارواح سے. مجھے جانا لوٹ کے اسی جگہ میں ہے، لوٹ کے اسی جگہ میں جانا ہے. ثم الینا ترجعون. اگر موت ہر انسان کو آنی ہے، موت سے انسان بھاگ نہیں سکتے. بھاگ سکتے ہیں؟ بھاگ نہیں سکتے. کہیں بھی جا کر بھاگو، موت تمہاری پیچھا چھوڑے گا ہی نہیں. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم موت سے بھاگنا چاہو، دنیا کی کسی کنارے میں چلے جاؤ، دریا کے کن تہ پہ چلے جاؤ، جنگلات میں چلے جاؤ، بڑے بڑے بلڈنگ عمارتوں میں چلے جاؤ، سیسا کے گھرے میں چلے جاؤ، اگر تیری موت کی پکار آ گئی، اللہ کی طرف سے تجھے بلاوٹیں آ گئی، رب اکبر کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دنیا کی کسی بھی طاقت کے ذریعے سے تو موت کو ٹال نہیں سکتا. ایک بہت خوبصورت خاتون، ان کا ایک غلام، ایک بہت خوبصورت خاتون، ان کا ایک غلام. اس غلام نے خواب میں دیکھا اس گھروں کے اندر ایک بچی پیدا ہونے والی جو بہت حسین ہوگی، بہت خوبصورت ہوگی. اس بچی کی جنم ہوئی، لیکن وہ بچی جنم ہونے کے بعد خوبصورت تو ہوگی لیکن زناکار ہوگی. زنا کتنا کرے گی؟ 99 لڑکوں کے ساتھ زنا کرے گی. ایک لڑکی ہوگی. اس نوجوان نے خواب میں دیکھا، دیکھنے کے بعد صبح ہوئی، اس ملکہ کے گھروں میں بچی پیدا ہوئی. جب اس نے سوچ گیا یہ وہی لڑکی ہے جو نر مردوں کے ساتھ زنا کرے گی، میں اس کو مار دوں، وہ گناہ سے بچ جائے گی. اس نے کیا کیا؟ اس بچی کے پیٹ کو چیر ڈالا. اس نے اس چیرنے کے بعد اپنے جگہوں سے بھاگ گیا، جگہوں سے نکل گیا. پیٹ چیرا، چیر کے نکل گیا. دوسری جگہ میں جا کر پڑاؤ ڈالے، رہنے لگے. اس جگہ میں رہتے رہتے کچھ سال گزر گئے. کچھ دن کے بعد اسی جگہ میں واپس آئے. آنے کے بعد مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، کما کر لے آئے. اب شادی کا وقت قریب تھا. ایک بڑی اماں سے کہنے لگی، امی جان بتاؤ تو صحیح، اس علاقے کے اندر کوئی حسین لڑکی، خوبصورت لڑکی، عقل مند لڑکی کوئی ہوگی جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ بڑی امی نے کہنے لگی، دوسری کی ایک بیٹی ہے، ان کے گھروں میں چلی جاؤ، خوبصورت بہت ہے، شادی اس سے کر لو. شادی ہو گئی. اب شادی ہوئی، شوہر بیوی گھروں میں ہے. بیوی کے پیٹ کے اندر درمیان میں کٹا ہوا پایا. پانے کے بعد بیوی سے کہنے لگا، پیٹ میں کٹے ہوئے کیوں ہے؟ بیوی نے کہنے لگی، میرے گھر میں ایک نوکر تھا جس نے میرے بچپن کی عمر میں میرے پیٹ کو چیر ڈالا تھا. چیرنے والا یہ جوان اب اس کی بیوی بنی. تب وہ جوان سمجھ گیا یہ وہی لڑکی ہے جس کے میں نے پیٹ چیر کر بھاگا تھا. لیکن جب پیٹ چیر کر شادی تو ہو گئی، بیوی ہو گئی، جس کی وجہ سے محبت تعلقات بڑھتی گئی. وہ نوجوان نے خواب میں دیکھا تھا، لیکن لڑکے تو زنا تو کرے گی، لیکن اس کی مرن جو ہوگی، اس کی موت جو ہوگی، یہ مکڑی کے ڈسنے سے، مکڑی کے زہر سے ہوگی. مرے گی کیسے؟ مکڑی کے زہر. مکڑی جانتے ہو؟ مکڑی کے زہر سے موت ہوگی. اب بیوی ہو گئی، دولت بہت ہے، بڑے بڑے محلات بنائے. محلات بنانے کے بعد کال کوٹری بنائے. ایک شیشے کا مکان بنایا، بالکل شیشے کا مکان. شیشے کا مکان بنانے کے بعد اسی کے اندر اپنے شوہر بیوی رہنے لگے. بیوی سے کہنے لگے کہ بیوی صاحبہ آپ مکڑی سے بچ کے رہنا. بیوی سے کہہ دیا. لیکن ایک رات شوہر بیوی سوئے ہوئے ہیں، سروں کے اوپر دیکھا ایک مکڑی ہے. بیوی نے کہا یہ وہی مکڑی ہے جو مجھے مار ڈالے گی. بیوی نے کہا اور کہا مار کے ہنسا، اتنی چھوٹی سی چیز مجھے مارے. اس نے مکڑی کو ڈالا، نیچے پڑی، پیروں سے ملی. ملنے کے بعد اس کا زہر پیروں سے گیا، اس کی موت ہو گئی.
جب اللہ لینا چاہتے ہیں تم کسی بھی محلات میں رہو تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور جب اللہ جلانا چاہتے ہیں تم کسی بھی جگہوں میں رہو تمہیں کوئی مار ہی نہیں سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جلیل القدر انبیاء ہیں، جن کی طاقت کے ڈنکے انسانوں میں صرف نہیں، انسانوں میں، جنوں میں، چرندوں میں، پرندوں میں، حیوانوں میں، تیراکوں میں، ہر جگہ میں اللہ نے چلوایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کو بنوانے کے لیے، تیار کرنے کے لیے جنوں کے قافلوں کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تیاری میں لگے، بیت المقدس بنانے میں لگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غسل کیا، اچھا کپڑا پہنا، اپنے لیے ایک شیشے کا مکان بنایا، ایک لکڑی پہ ٹیک لگا کر جنوں کی پہاڑی میں کھڑے رہے، اور اسی وقت اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ سلیمان تجھے تیرا رب ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اسی لکڑی پہ ٹیک لگائے ہوئے حضرت سلیمان کھڑے ہیں، اسی جگہ اللہ نے اس کی روح پرواز کر ڈالی۔ جی تم کس سے بھاگنا چاہتے ہو؟ تم کس کے نشے میں پڑے ہوئے ہو؟ تم کا سلیمان علیہ السلام سے زیادہ مالدار نہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے پوری دنیا کی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا، پوری دنیا کی حکومت، ہر مخلوقات کی زبان کو سمجھنے والے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اپنے رب کو کبھی نہ بھولیں۔ ہم گناہوں میں ملبوس ہو جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان بے خوف ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ بھولتا کب ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان کے اندر 4 چیزیں ہو تو انسان اپنے رب کو بھول کر گناہ میں لگ جاتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، جب انسان سمجھتا ہے مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، تب انسان گناہ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، تب انسان گناہ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے ہم گناہ کر رہے ہیں کسی کو پتا نہیں، تب انسان گناہ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جب انسان کو پتا چلتا ہے مجھے میرے ساتھ کوئی نہیں، تب انسان گناہ کرنا چاہتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے میں گناہ کر لوں مجھے سزا دینے والا کوئی نہیں، تب جا کر انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں میرے بندے تو نے کیسے سوچ لیا تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں؟ تیرا رب تو ہمیشہ تیری نگاہوں کے سامنے، تو رب کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ان ربک لبالمرصاد۔ تیرا رب فرماتے ہیں تیرا رب تیرے گھات میں ہے مرصاد۔ علماء نے لکھا ہے مرصاد کہتے کس کو ہے؟ مرصاد کہتے کس کو ہے؟ کسی چیز کو اشارتاً مارنے کی باری آئی، شکار کرنا ہے، میں نے تیر کو کمان سے کھینچا، اب شکار کے پہلے تھوڑی دیر پہلے جب انسان نشانہ لگاتا ہے، نشان چھوڑنے سے چند لمحے پہلے جو اسی کے طرف دیکھتا ہی رہتا ہے، اللہ فرماتا ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تجھے اپنے نشانہ میں رکھا ہوا ہے۔ جب انسان سوچے ہم گناہ کریں کیسے کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب انسان سوچے گا انسان کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کہ انسان دوسرے مرتبہ جب گناہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، جب انسان سوچتا ہے میں گناہ کر رہے کسی کو پتا نہیں، میرا رب فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تیرا رب تیری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، تیرے رب تیرا دل کی بھید کو بھی جانتا ہے۔ کبھی آنکھوں میں بھی باتیں ہوتی ہے، جانتے ہیں نا،
آنکھوں آنکھوں میں باتیں ہوتی ہے، آنکھوں آنکھوں سے باتیں. اللہ فرماتے ہیں تیری آنکھوں کی خیانت کو بھی ہم جانتے ہیں. کبھی آنکھوں کے ذریعے سے کسی کو تکلیف دی بھی جاتی ہے، آنکھوں کے ذریعے سے دل میں ٹھیس پہنچایا جاتا ہے آنکھوں کے ذریعے سے. اللہ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تیرا رب تیری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، تیرا رب تیرے دل کی بھید کو بھی جانتا ہے. انسان تب گناہ کرتا ہے جب اس کو پتا چلتا ہے مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں کسی کو خبر نہیں. تیسرے نمبر میں انسان گناہ تبھی کرتا ہے جب وہ کہتا ہے میرے ساتھ کوئی نہیں. جب انسان اکیلا ہو، گھروں کے درمیان میں ہو، رات کے اندھیری ہو، چاروں طرف کی کھڑکیاں بند ہو، ساتھ میں کوئی نہ ہو، موبائلوں کے ذریعے سے انسان گناہ کرنے میں لگتا ہے. اللہ فرماتا ہے ما ہوا معکم اینما کنتم. اے میرے بندہ تجھے کیا ہوا؟ تو جہاں کہیں بھی ہوتا ہے تیرا رب تیرے ساتھ ہوتا ہے. نبی نے فرمایا جب بندہ ایک ہو دوسرا اللہ ہوتا ہے، جب بندہ دو ہو تیسرا اللہ ہوتا ہے، جب بندہ تین ہو چوتھا اللہ ہوتا ہے، جب بندہ چار ہو پانچواں اللہ ہوتا ہے، جب بندہ پانچ ہو چھٹا اللہ ہوتا ہے. یعنی جتنے ہو گئے ساتھ میں تمہارا اللہ ہوگا. میرے رب کریم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. جب انسان گناہ کرنے میں لگتا ہے، جب انسان سوچ لے میرے ساتھ میرا اللہ موجود ہے، میرے ساتھ میرا حاکم الاحکم الحاکمین موجود ہے، تو انسان کبھی گناہ نہیں کرتا. جب انسان سوچتا ہے میں اگر گناہ کر لوں مجھے سزا دینے والا کوئی نہیں، تب جا کر انسان گناہ کرنے میں لگ جاتا ہے. میرا رب فرماتے ہیں کبھی یہ غلطی نہ کرنا، تجھے سزا دینے والا کوئی نہیں. کسی کے والد کا فوت ہو گیا ہو، ایک ہی بچہ امی ہے، بچے جوان ہو گئے، یہ بچے ماں کی بات سنیں گے؟ یہ منمانی کرنے لگا، کیوں؟ ڈانٹنے والا کوئی نہیں. یہی حالت ہماری ہے. ہم سمجھتے ہیں مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، ہم سمجھتے ہیں مجھے کوئی ڈانٹنے والا نہیں. رب کریم نے فرمایا اِنَّا أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. تیرا رب کا پکڑ جو ہے بہت سخت ہے. میرے رب کا پکڑ اتنا سخت ہے قوم عاد کو، قوم سمود کو اللہ نے ہلاک و برباد کر ڈالا ہے. سب سے طاقتور قوم. اس لیے مجھے چاہیے اپنے رب کو ساتھ میں رکھو. سمجھ لو ہم گناہ کرے تو کرے کیسے؟ میرا اللہ میرے ساتھ موجود ہے، میرا رب میرے ساتھ موجود ہے، میرے الہ میرے ساتھ موجود ہے، میرا خالق میرے ساتھ موجود ہے، میرا معبود میرے ساتھ موجود ہے. میں اللہ کے سامنے گناہ کیسے کریں؟ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرنا چاہتا ہے گھر کے دروازے بند کر لیتے ہیں، کھڑکیاں بند کر لیتی ہیں، روشن دان بند کر لیتے ہیں، لائٹ بند کر لیتے ہیں، رات کے اندھیریوں میں انسان گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب مخلوق کو دکھانے کے لیے، مخلوق سے بچنے کے لیے، انسان سے بچنے کے لیے تمام دروازے بند کر لیے، لیکن جس سے بند کرنا چاہیے اس سے چھپتے نہیں ہیں. جس کو چھپانا نہیں چاہیے اس سے چھپتے ہیں، جس سے چھپنا چاہیے اس سے نہیں چھپتے. ہم اگر گناہ کریں سزا کون دے گا؟ ہم اگر گناہ کریں سزا کون دے گا؟ ہم اگر گناہ کریں پکڑ کون کرے گا؟ ہم اگر گناہ کریں جہنم میں کون دے گا؟ ہم اگر گناہ کریں میدان محشر میں پکڑ کون کرے گا؟ اللہ کے سامنے سوال و جواب مجھے کرنی ہے تو اللہ پکڑیں گے. تو مجھے کیا چاہیے؟ خلیل اللہ سے ڈرنا ہے یا خلیل اللہ کے رب سے ڈرنا ہے؟ گناہ کرتے ہوئے اماموں سے ڈرنا ہے یا اماموں کی اللہ سے ڈرنا ہے؟ گناہ کرتے ہوئے ایک مربیوں سے ڈرنا ہے یا ان کے رب سے ڈرنا ہے؟ آج میری ماں اور بہنیں علماء کو دیکھ کر سروں میں پردہ تو ڈال دیتی ہے، لیکن رب کے فرضیت کو ادا کرنے کے لیے کبھی سروں میں دوپٹہ نہیں ڈالتی. میرے جوانوں موبائلوں کے ذریعے سے گان لاؤڈ ہو کر سنتے ضرور ہیں، مولانا کو دیکھ کر بند کر دیتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچتے میں مولانا سے تو بچ سکتے ہیں لیکن مولانا کے خدا سے نہیں بچ سکتے. اماموں سے بچ سکتے ہیں، اماموں کے خدا سے نہیں بچ سکتے. اپنے باپ سے بچ سکتے ہیں، اپنے باپ کے خدا سے نہیں بچ سکتے. جس سے بچنا ہے
اس سے بچو، مجھ سے بچ کے کرو گے کیا؟ میں بھی اس کا در کا بھکاری، وہ بھی اس کا در کا بھکاری، تو بھی اس کا در کا بھکاری، جو جس کا در کا بھکاری ہو، بھکاری بھکاری کے پاس مانگ کر کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء، تمہیں مانگنا ہمیشہ ہے، میرے پاس ہی مانگنا ہے، میرے علاوہ ہے کوئی نہیں، میرے علاوہ سب فنا ہے، میرے علاوہ سب ختم ہے، میں ہی ایک وہی ذات ہوں جو ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہنے والا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، گناہ سے بچو، تلقین دو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ ہم بچوں کو ڈر دکھاتے ہیں زہریلے سانپوں کی، بچے کو ڈر دکھاتے ہیں شیروں کی، بچے کو ڈر دکھاتے ہیں گدھوں کی، بچے کو ڈر دکھاتے ہیں کتوں کی، لیکن ہم اپنے بچوں کو کبھی نہیں کہا بیٹا کھانا کھا لے اور کھا سنت طریقے میں کھا لے، اس لیے نہیں کھائے گا تیرا رب تجھے پکڑ لے گا۔ تو اپنے بچے کو رب کا ڈر دکھا۔ اس لیے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا؟ کانوں میں اذان دینا، کانوں میں اذان دینا۔ اذان کا مطلب کیا؟ اللہ کی کبریائی بچوں کے کانوں میں سناؤ، اللہ کی بڑائی بچوں کے کانے میں سناؤ، اللہ کی بڑائی کو بچوں کو سناؤ، اور محمد رسول اللہ کی رسالت کو ان بچوں کے کانوں میں دو۔ بچے بڑے ہوئے اس کو یہ پتا چلے اگر عبادت ہو اللہ کی ہو، طریقہ محمد رسول اللہ کی ہو، طریقہ محمد الرسول اللہ کی ہو۔ محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی بھی طریقے میں کامیابی ہے ہی نہیں۔ تو ڈرانا کس کو ہے؟ بچے کو اللہ سے ڈراؤ کہ بیٹا نماز پڑھ ساتھ میں۔ بیٹوں کو کبھی کبھی کہو نا اپنے بچوں کو کہ بیٹا ہاتھ پھیلا، تو ہاتھ پھیلا کر کے تو آمین آمین کر، ہم مانگ رہے ہیں تو آمین کر، تو آمین کہے گا ہم تجھے چاکلیٹ دیں گے، تو آمین کہے گا تجھے گھومنے لے جائیں گے، تو آمین کہے گا میں تجھے کھلونا خرید کے دیں گے۔ بچوں کو یہ نہیں سکھاتے، بچوں کا کیا کرتے ہیں کہ بچہ پڑھ لے بھلے سے، تجھے کھیلنا مڑ کے دو۔ جی بچپنا سے سکھاؤ، بچوں کو دینی تعلیم بچپن سے دو۔ دنیاوی تعلیم بھی دینا ضروری ہے اور دینی تعلیم بھی دینا ضروری ہے۔ جب میرے رب نے فرما دیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی مجھے اچھی چاہیے، آخرت بھی مجھے اچھی چاہیے، دنیا آخرت دوبارہ اچھی چاہیے، دنیا بھی تعلیم بھی ہو، آخرت بھی تعلیم بھی ہو۔ میرے گاؤں کے ہر بچے عالم بھی بنے، حافظ بھی بنے، قاری بھی بنے، مفتی بھی بنے، مبلغ بھی بنے، محدث بھی بنے، ساتھ میں ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، پروفیسر بھی بنے، وکیل بھی بنے، جج بھی بنے، بیرسٹر بھی بنے۔ جب میرے بچے، میرے گاؤں کے بچے وکیل بھی بنے گا، میرے گاؤں کے بچے پروفیسر بنے گا، تو میرے گاؤں سونے میں سہاگا بن جائے گا۔ لیکن یہ ماحول ہے ہی نہیں۔ ماحول کیا ہے؟ شادی ہے، فضول خرچی جتنی چاہے کر لو، جی جتنی چاہے کرو۔ میرے نبی نے فرمایا شادی جتنی سوٹ میں ہو برکتیں اتنی زیادہ ہے۔ اسی لیے شادی سوٹ میں نہ ہوئی نا، اسی لیے زنا عام ہوئی، شادی زنا عام ہوئی اور شادی۔ اب شادی کرنے کے لیے کوئی بچہ شادی کرنا چاہے تو قیمت لگتا ہے بچے کی شادی کے لیے 2 لاکھ اور بچی کی شادی کے لیے 5 لاکھ، بچے کی شادی کے لیے 2 لاکھ اور بچی کی شادی کے لیے 5 لاکھ۔ تو شادی اگر اتنی قیمت بڑھ جائے گی تو شادی تو اور زنا تو عام ہوگی۔ اللہ کے لیے اپنے گناہ کرتے وقت اپنے رب کو اپنے سامنے رکھ لو۔ اگر اپنے سامنے اپنے گناہ رہی
اور اللہ کا خوف رہا تو اللہ کی خوف حاوی ہوگا، ہونے کی وجہ سے گناہ چھٹے گی۔ ایک اللہ والے نے مسجد کی طرف جا رہے تھے، ایک امی جان آئی، وہ امی جان شوہر بیوی میں بیٹھے ہوئے، شوہر نے کہا تو بہت خوبصورت ہے، لیکن خوبصورت ہو لیکن سب کو تو گمراہ نہیں کر سکتی، سب کو زنا پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ بیوی نے کہا میری جوانی اور میری خوبصورتی میری اتنی ہے، ہم جس کو چاہوں گناہ میں لگا سکتی ہوں، لیکن شوہر نے کہا نہیں سب کو نہیں لگا سکتی۔ شوہر نے کہا اگر تو لگا سکتی ہے، ایک بابا جی مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ان کو تو گناہ میں ملبوس کر لے، گناہ میں جکڑ لے، گناہ کرنے کے لیے آمادہ کر لے۔ وہ عورت نکلی، وہ بابا جی مسجد کی طرف جا رہے تھے، وہ لڑکی بن سمر کر بابا جی کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ بابا جی آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ میں کہنی کیا ہے کہ ہم سے وہ کام کرو جو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو لڑکی نے جب یہ بات کہنے کی وجہ سے تو بابا جی نے فرمانے لگے کہ بیٹی اگر تجھے گناہ کرنا ہی ہے تو درمیان اس جگہ میں نہیں، گناہ کرنے کے لیے تو مسجد چل۔ کہاں پہ چل؟ گناہ کرنے کے لیے مسجد چل۔ اب لڑکی نے کہا گناہ کرنے کے لیے مسجد، وہ اللہ کی گھر ہے۔ اب بابا جی کہنے لگے بیٹی وہ اللہ کی گھر ہے، اس میں جگہ میں اللہ رہتے ہیں۔ وہ کہے کہ ہاں اللہ رہتے ہیں۔ کہ بیٹی اگر مسجد میں اللہ ہے، اس جگہ میں اللہ نہیں۔ اگر مسجد میں اللہ ہے تیرے گھروں میں اللہ نہیں، اگر مسجد میں اللہ ہے تیرے گھروں میں اللہ نہیں، اگر مسجد میں اللہ ہے دریا کے نیچے اللہ نہیں۔ اگر تو مسجد میں گناہ کرنے سے ڈرتی ہے میری بیٹی، اللہ ہر جگہ میں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ دائیں بھی دیکھے گا تجھے اللہ نظر آئیں گے، بائیں بھی دیکھ اللہ ہے، اوپر دیکھ اللہ، نیچے دیکھ اللہ، آگے دیکھ اللہ، پیچھے دیکھ اللہ، اولاد کو دیکھ اللہ، باپ میں دیکھ اللہ، درخت میں دیکھ اللہ، دریا میں دیکھ اللہ، ہر جگہ میں تجھے اللہ نظر آئیں گے۔ لیکن تیری سوچ غلط ہے، مسجدوں میں اللہ ہے نہیں، اللہ ہر جگہ میں ہے، ہر جگہ میں ہے، ہر شخصوں میں ہے، ہر شخصوں کے درمیان میں ہے، میرے کاموں میں، میرے کرتوتوں میں، میرے اخلاصوں میں، میری نیتوں میں، ہر جگہ کے اندر میرے اللہ ہوتے ہیں۔ لیکن میری سوچ غلط ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کو مسجد میں بند کر دیا اور ہر جگہ میں گناہ کو چالو کر دیا۔ صرف اللہ مسجد میں ہے، مسجد میں اللہ ہے، ہر جگہ میں اللہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہر جگہ میں اگر اللہ ہے تو ہر جگہ میں گناہ کرنے سے روکو۔ اگر نہ رکو گے، یہ تو پکی بات ہے، مرنا پکا ہے کہ نہیں؟ مرنا پکا ہے، لیکن غسل میں شک ہے، غسل میں شک، کفن میں شک، دفن میں شک، ایصال ثواب میں شک۔ جی اگر دریا میں ڈوب گئے میری جنازہ ہوگی؟ مچھلی کھا گئی، چیتے کھا گئے، شیر کھا گئے، جنازہ ہوگی؟ نہیں، گھر والے سب مر گئے، ایصال ثواب کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ یعنی مرنے میں شک نہیں، مرنے میں شک نہیں، جنازہ میں شک ہے، کفن میں شک ہے، دفن میں شک ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اگر مرنے میں شک ہے ہی نہیں تو مرنا اگر ہے تو میدان محشر بھی برحق ہے۔ میدان محشر میں جبرائیل کھڑے، میکائیل کھڑے، اسرافیل کھڑے، اجرائیل کھڑے، ہر انبیاء کھڑے ہوں گے میدان محشر میں۔ ہمیں بھی کھڑے ہونا ہے، آپ کو بھی کھڑے ہونا ہے۔ اگر میدان محشر کے اندر ہم سے سوال اور جواب کیا جائے گا تو اس سوال اور جواب سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو گناہ سے بچنا ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کے پیچھے 4 گواہ ہوتے ہیں، ایک نیکی کے پیچھے 4 گواہ، ایک گناہ کے پیچھے 4 گواہ، ایک نیکی کے پیچھے بولو 4 گواہ۔ پہلا نمبر گواہ وَأُوتِيَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ میدان محشر ہوگا، اللہ رب ذوالجلال فرمائیں گے اے میرے بندے، میں نے 60 سال کی زندگانی تجھے دیا تھا، 70 سال کی زندگانی دی تھی، میں نے جوانی تجھے دی، بڑھاپا تجھے دیا،
علم تجھے دیا، ہنر تجھے دیا، عقل تجھے دی، ہر شے میں نے تجھے دیا ہے، تو نے کیا لے کر آیا؟ میرے نامہ اعمال کو میرے آنکھوں کے سامنے کھول دیا جائے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِنْهُ، وہ اپنے آپ میں کانپیں گے، تھرتھراتے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کون سی کتاب ہے جو ہمارے حل اعمال کو ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر گناہوں کو کھول کھول کر میرے نگاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ میدان محشر کا عالم ہوگا میرے بھائی اور دوستوں۔ میدان محشر میں اگر ہر ایک کو کھڑے ہونا ہے، تمہارے اور میرے ہر ایک کے نیک اعمال کو میدان محشر میں کھول کر رکھا جائے گا، تو اپنے نیک اعمال کو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ دوسرے نمبر میں جو ہے فرشتے ہوں گے، دوسرے گواہ اللہ پوچھے گا کون ہے؟ وَكِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ۔ میدان محشر میں اللہ دوسرے گواہ میرے اور تیرے خلاف جس کو کھڑا کرے گا وہ ہے کرامن کاتبین۔ کون ہے؟ کرامن کاتبین۔ ہر نیک اعمال کو، ہر برے اعمال کو لکھ کر میرے سامنے رکھ دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تیسرے نمبر کے گواہ ہمارے اعضاء اور جواہر ہے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ میدان محشر ہوں گے، تمام انسان اور جنات ہوں گے، تمام محشر میدان میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کہیں گا ان کے منہ پہ مہر مار دی جائے گی۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ کہے گا تو زبان پر مہر لگا دی گئی، ہاتھ کو کہا جائے گا بتا تو نے گناہ کون کون سا کیا، پیر سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا، نگاہ سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا، زبان سے کسی بات کو پوچھی نہ جائے گی، ہاتھ اور پیر زبان ہمار گواہی دے گی۔ رات کے دیر میں کون سی گناہ کی، دین کے اجالہ میں کون سا گناہ کیا ہے، ہاتھوں کے ذریعے سے کون سے گناہ کیے ہیں، ہر گناہ کو ہمارے سامنے کھول کھول کر رکھ دیں گے۔ چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے گواہ کو حاضر کریں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک وحالها۔ زمین کو پکارا جائے گا، زمین سے کہا جائے گا بتا تو صحیح خلیل نے کون کون سا گناہ کیا ہے۔ اب گناہ کرنے کے لیے زمین کو کھول دیا جائے گا۔ اب زمین کہے گی کہ میرے پیٹھ پر چل کے رات کی دیری میں اتنی بجے میرے پیٹھ پر چل کر اس شخص نے مسجد کی طرف گئے تھے، یہ گناہ کرنے کے لیے، کسی ملہ و لعب کے لیے، کوئی شراب پینے کے لیے، جوا پیٹنے کے لیے گئے تھے۔ وہ زمین تمہاری ہر خبریں کو اللہ کے سامنے پیش کر دے گا۔ میدان محشر کے دن ہوگا، ایسی محلہ کا دن ہوگا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمانے لگے اتریدون ما المفلس، المفلس فینا یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت، مفلس کون ہے جانتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے، المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس زمین جائیداد نہ ہو، وہ میرے نزدیک مفلس ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاته وصیامه وزکاته ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأکل مال هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا۔ میرے نبی نے فرمایا میری امتوں میں مفلس ہوا ہے میدان محشر میں آنے سے پہلے وہ انسان ہوگا گھروں زندگی میں نماز تو پڑھے گا، زندگی میں روزے تو رکھے گا، دان و خیرات بھی کرے گا، حج بھی کریں گے، تلاوتی قرآن بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن وہ میدان محشر میں اس طریقے سے کھڑا ہوگا، دنیا میں کسی کو پیٹا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کو ستایا ہے،
کسی پر رعب ڈالا ہے، کسی کو تکلیف پہنچایا ہے، میدان محشر میں وہ تمام لوگ آئیں گے. اللہ پوچھے گا تو نے کیا لے کر آیا؟ وہ نماز کے اعمال کھڑا کریں گے، روزے کے اعمال کھڑا کریں گے، زکوٰۃ کے اعمال کھڑا کریں گے، دان و خیرات کھڑا کریں گے، نفل عبادتیں کھڑا کریں گے، خیر خواہی کھڑا کریں گے. تمام اعمالوں کو جمع کیا جائے گا. اس طرف ان کے موافقین جو تکلیف پہنچانے والے کھڑے ہوں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ دنیا میں اس نے مجھے ستایا ہے. اللہ کہے گا ستانے کا بدلہ ان کی نیکیاں کو دی جائے. اللہ کہے گا، پھر کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دیا ہے. اللہ کہے گا گالی دینے کا بدلہ ان کے نیک اعمال دیا جائے. پھر ایک دوسرا کہے گا اللہ اس نے مجھے قتل کیا ہے. اللہ کہے گا ان کے نیک اعمال کو ان کو دیا جائے. نیک اعمال عدلی بدل ہوتی رہے گی، ہوتے 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 ان کے نیک عمل کو ختم کر دیا جائے گا. تمام نیکیاں ختم ہو گئی. اب یہ شخص جب آئیں گے اب بھی ان کے مجرم باقی ہیں. وہ کہے گا اللہ اب بھی باقی ہیں، ہم کم کو بھی کچھ دیا جائے. اللہ کہیں گے ان کے بدی اعمال کو ان کے نامہ اعمال میں کر دیا جائے. اب نیکیاں تو ختم، نیکی دیتے دیتے نیکیاں ختم، باقی کچھ نہیں. جب نیکی ختم ہو گئی ابھی پونادار باقی ہے. اللہ کہیں گے ان کے بدی عمل کو ان کے نامہ اعمال پہ ڈال دیا. اتنے نیک اعمال ہونے کے بعد بھی، اتنے نیک اعمال ساتھ ہونے کے بعد بھی یہ شخص جہنم میں جائے گا. ایسی زندگانی نہ بناؤ. کسی کو گالیاں نہ دو، کسی کو تہمت نہ لگاؤ، کسی پر گالیاں نہ دو، کسی کو تہمت نہ لگاؤ، کسی کی غیبتیں نہ کرو، کسی سے رشوتیں نہ کھاؤ، گناہ سے بچو. چند دن کے وقت ہیں، ان چند دنوں کو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی عمل بنا لو. عمل بناؤ گے تو دنیا کی زندگی بھی تمہاری کامیاب، آخرت کی زندگی بھی تمہاری کامیاب. جب دنیا کی زندگی بھی بن گئی اور آخرت کی زندگی بھی بن گیا، میدان محشر ہوگا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، مسکراتے چہرے کے ساتھ کہیں گے اے میرا امتی ہے، اے میرا امتی ہے، اے میرا امتی ہے. اگر نبی نے کہہ دیا یہ میرا امت ہے تو سمجھ لو تمہارا کامیاب. اگر نبی نے کہہ دیا ہے کوئی نہیں تو میرا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اس لیے اپنے نبی کو اپنا بنا ہوگے، انشاءاللہ بنائیں گے. دوسرے نمبر پر بات میرے بھائی صاحب نے جو بات کہے تھے ان پر تھوڑی بہت دو چار باتیں کہنی ہے، پھر بات کو سمیٹیں گے. دوسری نمبر بات یہ ہے کہ سب سے بڑی دنیا میں اگر کوئی امانت ہے وہ والدین کی امانت ہے. سب سے بڑی اللہ کی اگر کوئی دین ہے وہ کیا ہے؟ والدین، باپ اور ماں. اللہ رب کریم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مِمَّا أَن يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ نے فیصلہ کر چکے ہیں، وقضا اللہ نے فیصلہ کر چکے ہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. حسن سلوک کیا ہے؟ ایک صحابی رسول آئے، آ کر فرمانے لگے یا رسول اللہ کماتے ہم ہیں، خرچ میرے والد کرتے ہیں. کماتے ہم ہیں، خرچ میرے والد کرتے ہیں. میں نبی نے فرمایا باپ کو بھی بلایا، بیٹے کو بھی بلایا. نبی نے فرمایا انت مالو کا وہ ابو کا، تو اور تیرا مال سب تیرا باپ کا ہے. تو اور تیرا مال سب تیرا باپ کا ہے. تو بھی تیرا باپ کا، تیرا مال بھی تیرا باپ کا ہے. باپ کو مجھے کوئی بات کہنے کا حق نہیں. والد والدہ کو کوئی بات ہم کہنے کا مجھے حق نہیں بنتا.
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. دنیا میں آنے کا ذریعہ والدین ہے. مجھے اللہ نے وجود بخشی، ذریعہ والدین. نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر مجھے جنت پانی ہے تو ماں کے قدموں دبانی ہے. اگر مجھے جنت پانی ہے ماں کی قدموں کو دبانی ہے. ہم تو قدم نہیں دباتے، اب گلے دباتے ہیں. آج کل جوان بوڑھے اور ضعیف باباؤں کو کیا کہتے ہیں؟ تم کچھ نہیں آتا، تم کچھ نہیں جانتے، تجارت کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آج میرے گھروں میں جو رزق ہے ہم سمجھتے ہیں میری کامیابی نہیں، یہ بوڑھو بابا کی دعائیں ہیں. ایک اللہ والے نے کہنے لگا بیٹا آج سے دنیا میں چلنا تو صحیح سالم چلنا، سڑک دیکھ کر چلنا، راستے میں چلتے وقت دیکھ کر چلنا. اس نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ تیرے گھروں میں ہاتھ اٹھانے والی مائیں آج دنیا سے چلے گئی، جو ہاتھ میں اٹھ کر یہ کہتی تھی کہ اللہ میری بیٹے کی صحتوں کے ساتھ رکھنا. کیا کہتی تھی؟ صحتوں کے ساتھ رکھنا. کہ بیٹا چاہیے کیا؟ کہ ماں کہ تجھ سے کیا چاہیے؟ کہ بیٹا تجھ سے مجھے کوئی ضرورت نہیں، چاہیے یہی ہے، اللہ سے درخواست یہی ہے کہ میرے بچے کو اللہ تو صحت کے ساتھ رکھ، اللہ میرے بچے کو عزت کے ساتھ رکھ. والدین وہ ہے جو عید کے دنوں میں اپنا کپڑا تو پھٹا ہوا لیکن بچوں کو نئے کپڑے دیے. والدین وہ ہے جس کے پیروں میں چپل نہیں، راستوں میں سڑکوں میں چلتے چلتے پیروں کے اندر چھالے پڑ گئے لیکن بچوں کے لیے درجن درجن کپڑے اور جوتے لائے. والدین تو وہ ہے جو سردی کے راتوں میں اپنے بچے پیشاب کرنے کے بعد اپنی سوکھی ہوئی آنچل کو ماں بچھا کر کے بچے کو اس میں سلائے، سوکھی جگہ میں بچے کو سلائے، ماں بھیجی جگہ میں سوئے، اس کو کہتے ہیں ماں اور اسی کو کہتے ہیں والدین. پورے دن بھر بوجھ ڈھو ڈھو کر، پورے دن بھر بوجھ ڈھو ڈھو کر چہرے کو کالا کرنے والا، گندا کرنے والا جو ہے اس کو والد کہتے ہیں اور بچے کے چہرے کو پوچھنے والے کو باپ کہتے ہیں. امام کعبہ عبد الرحمن السدیس جانتے ہیں؟ عبد الرحمن السدیس فرماتے ہیں کہ میری امامت اور خطابت مکے اور مدینے میں اس لیے ہے کہ میری ماں کی بد دعا ہے. میری ماں کی بد دعا کی وجہ سے اللہ نے آج کعبۃ اللہ کی اور مسجد نبوی کی امام مجھے بنایا. میری ماں کی بد دعا تھی. میری ماں ایک مرتبہ میں نے کسی گستاخانہ کام کیا، میری ماں نے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اللہ میرے بیٹے عبد الرحمن کو کعبہ تیرے گھر کی امام بنا دے. یہ میری ماں کی بد دعا تھی جو حضرت عبد الرحمن سدیس کو کعبہ کا امام اللہ نے بنا دیا. بھائی جین بستامی کو جانتے ہو؟ بھائی جین بستامی کون تھے؟ بھائی جین بستامی ایک شخص تھا جو بچپنا کا عالم تھا. بھائی جین بستامی نے اپنے ماں کے لیے پورے رات بھر پانی کے کٹورا لے کر کھڑے رہے. ماں نے دعا دی. سارے کے سارے دنیا والے آج بھائی جین بستامی کو ایک اللہ والے پیر مانتے ہیں. کس لیے؟ یہ ماں کی دعا تھی. اب ایسا کرنی ایک جلیل القدر انبیاء اولیاء کرام میں سے ہے. ایک جلیل القدر اولیاء اگر وہ چاہتے تو صحابہ بن سکتے تھے لیکن ماں کی خدمت نے اس کو صحابہ بننے نہ دیا. لیکن پھر بھی حضرت عمر سے کہا گیا عمر جب تجھے بائی جید ملے اس سے دعا کروا لینا.
جب بائی ملے اس سے دعا کروا لینا اور میرے جبہ میرے بائی کو دے دینا. ملا کیوں؟ یہ ماں کی خدمت تھی. اگر دنیا میں تجھے راحت چاہیے ماں کی خدمت کر. جنت اگر تجھے چاہیے تو ماں کی خدمت کر. ماں سے بڑھ کر نہ دولت ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے. ماں سے بڑھ کر کوئی امانت اللہ نے تجھے کسی کو دیا ہے نہ دیں گے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو والدین کی خدمت کیا کرو. آج نوجوان جتنے سارے ہیں کم از کم روز آنا ایک مرتبہ اپنے والدین کے ساتھ پیار بھری باتیں کرو, سلام کرو کہ ابا جی اچھے ہیں, ابو جی اچھے ہیں, ابو جی کھانا کھا لیے. اتنی ساری باتیں پوچھ لو. اگر باپ پورے دن بھر, ایک بابا جی ہیں اس نے جا کر کورٹ میں اپنے بچے کے خلاف کیس دائر کیا. جج بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹے بھی آئے باپ بھی آئے, دونوں طرف دونوں کھڑے ہوئے ہیں. جج نے پوچھا اپنے بچے کے خلاف کیوں دائر کیے کیس؟ وہ بابا جی نے کہنے لگا میرا بچہ مجھے مہینہ میں خرچی نہیں دیتا. اب جج نے کہنے لگا بچے سے اپنے باپ کو خرچی نہیں دیتے کہ جج صاحب میرے والد کے پاس دولت بہت زیادہ ہے, مالدار تھے. جب صاحب نے پوچھا کہ جب دولت زیادہ ہے تو دولت نہیں چاہیے تو دولت کیا کرو گے؟ جج صاحب سے کہنے لگے کہ باپ مجھے دولت چاہیے, اپنے بچے پر میرا حق ہے کہ نہیں؟ بابا جی کہنے لگے میرے اپنے بچے پر حق ہے کہ نہیں؟ اب جج صاحب نے کہا حق تو ہے کہ تو میرا حق مجھے ادا کرنا کہو نا. کہنا تھا. جج صاحب نے کہا آپ کا حق کتنا ہے؟ اس نے کہا مہینہ میں 1000. مہینہ میں 1000. اب جج ہنس پڑے, 1000 روپیہ کے لیے اپنے بچے کے خلاف کیس کرنے آئے. اب بابا جی کہنے لگے 1000 مجھے دینا ہے, ساتھ میں ایک شرط ہے. اب جج نے پوچھا شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ وہ 1000 روپیہ اپنے بچے کے ہاتھوں سے نہیں, اپنی بیوی کے ہاتھوں سے نہیں, اپنی ماں کے ہاتھوں سے نہیں, وہ خود اپنے ہاتھوں سے میرے ہاتھ میں دے. خود اپنے ہاتھوں سے میرے ہاتھ میں دے. اور جج صاحب نے پوچھا یہ کیسے, کیوں؟ کہنے لگے کہ میرے بچے کو دیکھنے کے لیے میری بوڑھی آنکھیں ترس جاتی ہیں. مہینے بھر اپنے بچے کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, مجھے صبح سے فرصت, میرے بچے کو فرصت نہیں ملتا. وہ کام و کاج میں مہینے بھر ادھر سے ادھر بھاگ جاتے ہیں. میری 70 سال کا عمر ہے, میرا خبر نہیں کتنی دن کی عمر ہو سکتی ہے, موت کی گھڑی کب آ جائے, ہم بچوں کتنے دن. میرا دل چاہتا ہے کم از کم اگر میرا 1 سال اور عمر ہے تو 1 سال میں 10 ماہ آتے ہیں, 12 ماہ آتے ہیں. یہ 12 ماہ اب میں 12 مرتبہ اپنے بچوں کو جی بھر کر دیکھ لوں. مجھے نہ پیسے کی چاہیے نہ مجھے دولت چاہیے, کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں. ضرورت ہے تو میرے بچوں کو مجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میں بچوں کے خاطر بچپنا میں اپنے بے چینی کے عالم میں ہوتا تھا. ہم کہتے تھے بچوں کو چہرے کے دیکھوں. جب میرا بچہ پیدا ہوا سب سے پہلے دوڑ کے میں نے اپنے بچوں کو گود میں لیا, اسی حالتوں میں بچوں کے بوسا دیا, بچوں کو اپنے کلیجہ سے لگایا, اپنے سینوں سے لگایا کہ یہ میرا لخت جگر ہے. میں بھی چاہتا ہوں مہینہ میں 1 بار صحیح مجھے کھانا ملے چاہے نہ ملے, میرا بچہ مجھے 1 مرتبہ سینے سے لگا کر کے یہ تو کہہ دے آپ میرے والد محترم ہیں, آپ میرے ابا جی ہیں, آپ میرے پیارے باپ جان ہیں. اپنے سینے سے لگا کر 1 بار کہہ دے آپ میرے والد محترم ہیں. میرا اس سے بڑھ کر کچھ نہ چاہیے. 12 ماہ میں 12 مرتبہ آئے, یہ تو کم از کم یہ تو کر لے. میں اسی لیے آج کورٹ پہ کھڑا ہوا ہوں اور اپنے بچے کو کھڑا کیا ہوا ہوں. کتنی دکھ بھری بات, بتاؤ کتنی دکھ بھری بات ہے. اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے باپ ماں
ترس رہے ہوتے ہیں، لیکن بچے گھروں میں آتے ہیں، صبح سویرے نکلتے ہیں، نکلتے وقت کبھی بھی ان کو یہ موقع نہیں ملتا اپنے والدین کو کہہ کے نکلے کہ السلام علیکم امی جان، میں باہر سفر میں جا رہا ہوں، میرے لیے دعائیں کرنا۔ سچ بات میں بتا رہا ہوں، میں جب صبح سویرے صبح کے وقت اٹھتا ہوں، میں مسجد کی طرف روانہ کرتا ہوں، میری بچی ہوتی ہے سوئی ہوئی، بیوی اپنے پاس میں سوئی ہوئی، کوئی بھی اٹھ کے دروازہ کھلنا نہیں آتی، سب سے پہلے جو اٹھ کر دروازہ کھولتی ہے وہ میری ماں ہوتی ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ اور رات کی 2 بجے 2:30 بجے اب مجھے گھر جانا ہوگا نا، جو میرے گاڑی کی آواز سن کر جو دروازہ پر انتظار میں ہے وہ میری ماں ہے۔ اور جانے کے بعد پھر جو پوچھنے والا ہے کون ہے، وہ میرا باپ ہے۔ ماں سے جو پوچھتا ہے کون آیا ہے، میری ماں کہے گی خلیل آیا ہے، تو میرا پوچھنے والا میرا باپ ہے، دروازہ میں انتظار کرنے والی میری ماں ہے۔ ماں کا دل نہ دکھا ہو، ان سے دعائیں لیتے رہو۔ یہ جو دعا کی مسجد ہے، اے والدین تمہارے پاس، ان سے دعائیں کرواؤ، ان سے دعائیں لے لو۔ اگر چلے گئے پھر پچھتاتے رہو گے، اگر چلے گئے ہوں تو ان کے لیے دعائیں کرنا، دعائیں کرتے رہنا۔ اس لیے میرے ماں اور بہنوں سے اپیل ہے، اپنے ساس سسر کے ساتھ بھی حسن برتاؤ کریں، اپنے گھرولی ماحول کو صحیح رکھیں، اپنے گھرولی ماحول کو صحیح رکھیں۔ یہ بھی تمہارے ساس سسر جو ہے تمہارے والد والدہ ہے، جیسے کرو گے جیسے بو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ آج ان کو ستاؤ گے کل تمہیں ستایا جائے گا، آج ان کو تکلیف دو گے کل تمہیں تکلیف دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اپنے والدین کے ساتھ حسن برتاؤ کرو گے نا، کرو، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی۔ اگر مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کم از کم خود اپنے بچوں کی طرف دیکھ لو، جتنی شادی شدہ ہیں اپنے بچے ہیں ان کی طرف دیکھو، تم کتنا پیار کرتے ہو، تم جتنے پیار کرتے ہو نا، تمہارے والد بھی تم سے اتنا ہی پیار کیے ہیں۔ سمجھ جاؤ، ایک کہنے کی بات نہیں، دیکھو گے پتہ چل جائے گا۔ ہم اگر اتنی پیار کرتے ہیں اپنے بچے سے، تو ہم سے بھی میری والد والدہ نے اتنی محبت کی ہے۔ تو اللہ کو ناراض نہ کریں، گناہ سے بچے رہیں، اللہ کو ناراض نہ کریں، گناہ سے بچے رہیں، شریعت محمدی کی اتباع کریں، والدین کی خدمت کریں۔ اللہ ہم تماموں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔